أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ ولا تقتلوا اور نہ تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو خشیت املاق مفلسی کے ڈر سے، افلاس کے ڈر سے۔ اس کا براہ راست مخاطب تو مکہ کے قریش ہیں کہ جن کے بعض قبائل کے اندر یہ رواج تھا کہ دفن ہو یعنی پیدا ہوتے بچوں کو دفن کر دیتے تھے، خاص طور پر لڑکیوں کو، اور بہت سارے اس وجہ سے دفن کرتے تھے کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نحن نرزقہم، یہ ہم ہیں جو ان کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی، اس لیے اس ڈر سے کہ یہ کھائیں گے کہاں سے، یہ کہیں یعنی مفلس نہ ہو جائیں، اس ڈر سے اولاد کو قتل کرنا یا اس ڈر سے یہ منصوبہ کرنا کہ بچے پیدا نہ ہوں، یہ فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی انسان کو پیدا کرتے ہیں تو اس کا رزق ساتھ بھیجتے ہیں، ایسا نہیں کہ رزق کے بغیر بھیجتے ہیں۔ یہ اصل میں انسانوں کی تقسیم آپس میں ہم نے غلط کی ہوئی ہے، ہم دوسروں کے رزق پہ قبضہ کر لیتے ہیں، بدمعاشی کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، رزق اگر اللہ پیدا کرتا ہے انسان کو ایک پیٹ دے کر تو اس کو دو ہاتھ اور ایک دماغ بھی دے کے پیدا کرتا ہے۔ تو رزق کی تقسیم اصل میں انسانوں نے غلط کر لی ہے، کچھ لوگوں نے باقیوں کا رزق بھی قبضے میں کر رکھا ہے اور کچھ کو محروم کر دیا ہے۔ ایسا نہیں، اللہ نے وسائل پورے پیدا کیے ہیں، زمین کے اندر یہ قوت موجود ہے کہ اگر اللہ 10 ارب انسان پیدا کرے تو 10 ارب کا اناج پیدا کرے، یہ موجود ہے۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ اگر آبادی بڑھ جائے گی تو رزق نہیں ملے گا، نہیں، آبادی بڑھنے سے اللہ وسائل بھی بڑھاتے ہیں، صرف آگے انسان ان وسائل کی تقسیم غلط کر دیتے ہیں، جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، بعض کو بہت کم ملتا ہے، بعض بھوکے رہ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس ڈر سے یہ کرنا کہ بچوں کو رزق کہاں سے ملے گا، ان قتلہم کان خطئا کبیرا، یہ بہت بڑا جرم عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمارے ہاں جو فیملی پلاننگ کا تصور ہے، فیملی پلاننگ میں بھی یہی ہے کہ فیملی پلاننگ اس لیے کرنا کہ بچے اگر پیدا ہوئے تو کھلاؤں گا کہاں سے، تو یہ جرم ہے، یہ غلط ہے۔ فیملی پلاننگ اس لیے کرنا کہ بچوں میں وقفہ ہو جائے، کہ بچوں کی تربیت صحیح ہو سکے یا ماں کی صحت صحیح ہو سکے، بچوں کی تربیت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کہتے ہیں انما الاعمال بالنیات، نیت پر ہے کہ کس نیت سے آپ کر رہے ہیں۔ اگر اس نیت سے کر رہے ہیں کہ ماں کی صحت پہ اثر نہ پڑے، اس کے صحت کے مسائل نہ ہوں، اور بچوں کی تربیت اور ان کا علم جو ہے وہ صحیح ہو جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر یہ نیت ہے کہ اگر بچہ پیدا ہو گیا تو میرے گھر میں وہ کھائے گا کہاں سے، میں مزید مفلس ہو جاؤں، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے۔ ان دونوں میں بڑا فرق ہے، وہ نیت پہ ہے، انسان جیسی نیت کرے اس کے مطابق ہی اس کا اجر لکھا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اگر اس نیت سے تم کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اور پھر اگلا حکم یہ فرمایا، جیسا یہ سارے حکم وہ ہیں جو تورات کے اندر بھی تھے، مشہور ہے تورات کے 10 کمانڈمنٹس، تو یہ وہی حکم چلے آ رہے ہیں، یعنی کیونکہ قرآن مجید جو ہے دین کی پہلی کتاب نہیں ہے، آخری کتاب ہے۔ پچھلی کتابوں کے اندر جو احکامات تھے اللہ نے جن کو برقرار رکھنا تھا وہ قرآن کے اندر بھی برقرار رکھا،
تو یہی بیان ہے، یہی احکامات تورات کے اندر بھی موجود ہیں، بالکل سیم اسی طرح۔ ولا تقربوا الزنا، اور فرمایا کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یہ نہیں کہا کہ زنا نہ کرو، کہا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیزیں زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، جو چیزیں زنا کی طرف مائل کرنے والی ہیں، ان کے قریب بھی نہیں جانا۔ یعنی زنا تو دور کی بات ہے، وہ چیزیں جو زنا پر ابھار سکتی ہیں، مائل کر سکتی ہیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ کہیں تم اس میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یعنی کہ جس راستے پہ پھسلنے کا ڈر ہو، وہ انسان کو وہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ بہتر طریقہ یہی ہوتا ہے بچنے کا۔ انہو کان فاحشہ، فرمایا کہ یہ جو جرم ہے بڑی کھلی ہوئی یعنی بے حیائی ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے، اس راستے سے بچو۔ اگلا حکم ولا تقتلوا النفس التي، اچھا دیکھیے یہ سارے احکامات آ رہے ہیں۔ اب ان احکامات کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے، ہم نے خود نافذ کرنا ہے، اور ہم حکومت کی طرف دیکھتے رہتے ہیں، سوائے دو چار حکموں کے حکومت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسلام انسان نے خود اپنے اوپر نافذ کرنا ہوتا ہے، باقی سوائے دو چار حکم جو حکومت کے ذمے، باقی سارا اسلام ہم نے خود نافذ کرنا ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ کہہ کر فارغ ہو جاتے ہیں جی حکومت کرے گی اسلام کا نفاذ، اسلام نافذ کرو، جی مطالبے کرتے ہیں، کہاں نافذ کرو؟ بھی اپنے اوپر نافذ کرو۔ اپنے اوپر نافذ کرنے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی نہیں روکتا۔ تو ہر انسان یہ بہانہ ہوتا ہے اسلام کے احکامات سے بچنے کے لیے کہ یہ حکومت نافذ نہیں کرتی، حکومت کیا نافذ کرے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنے سے آغاز کرنا ہے، تو انسان کو اپنے سے آغاز کرنا چاہیے۔ فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو قتل نہ کرو سوائے اس کے جو اللہ نے حق دیا ہے تمہیں۔ حق کیا ہے؟ ایک قصاص کے اندر قتل کرنا، یعنی اگر کسی نے قتل کر دیا اس کو قصاص میں قتل کیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے، کسی شخص کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ایک اور جگہ قرآن نے ارشاد فرمایا ایک جان کا قتل کرنا گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک جان کا بچانا گویا پوری انسانیت کا بچانا۔ اسلام نے اتنی اہمیت دی ہے۔ شرک کے علاوہ قتل وہ واحد گناہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید میں کہا کہ وہ بندے کو کبھی جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ فرمایا وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، کہا کہ جو مظلوم ہوا، جو یعنی بغیر کسی وجہ کے قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، ہم نے اس کے ولی کو اختیار دے دیا ہے۔ یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ جب کوئی قتل ہوتا ہے تو جو اس کے ورثاء ہوتے ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ بدلہ لیں یا معاف کر دیں۔ صرف حکومت جو ہے وہ بھی یعنی اولیاء سے، ان کے ولی جو ہیں اور اس کے جو ورثاء ہیں ان سے پوچھ کر ہی معاملہ طے کرے گی۔ ورثاء کو یہ اختیار دیا گیا ہے معاف کرنے کا بھی اور قصاص لینے کا بھی۔ فرمایا فلا یسرف فی القتل، لیکن ولی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ قتل کے اندر اسراف کرے، یعنی حد سے بڑھے، وہ بھی حد سے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے قتل کیا گیا بس اتنا قتل ہی کیا جائے گا، اس کو اور تکلیف نہیں دی جائے گی۔ عربوں کے اندر یہ رواج تھا، اگر کوئی سردار قتل کر دیا جاتا اس کے بدلے میں 8-10 قتل کرتے کہ جی یہ بندہ 10 کے برابر تھا تو ہم تو دوسرے قبیلے کے 10 بندے قتل کریں گے۔ اگر کوئی آزاد یعنی غلام قتل کیا جاتا دوسرے قبیلے کا آزاد قتل کرتے، اگر کوئی عورت ماری جاتی دوسرے قبیلے کے مردوں قتل کرتے۔ طریقہ یہ نہیں ہے، یعنی جو ہے طریقہ قصاص کا وہی ہوگا۔ انہو کان منصورا، فرمایا کہ ولی کی مدد، اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے، ولی کو، ورثاء کو، اولیاء کو، ان کو مدد حاصل ہوتی ہے، لیکن ان کے بھی ذمے ہے کہ وہ اپنے قصاص کے مطالبے میں حد سے نہ بڑھے۔ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور وہ واقعہ ہے کہ جب آپ پر حملہ ہوا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ دیکھو میرے قاتل کو تکلیف نہ دینا۔ اب یہ ہے قصاص، مارنا۔ اگر تم بدلہ لینا چاہے، فرمایا اگر میں زندہ رہ گیا تو میں خود فیصلہ کروں گا کہ اس کو میں نے معاف کرنا ہے یا میں نے بدلہ لینا ہے، لیکن اگر میں اس میں شہید ہو گیا تو تم نے بدلہ لینا ہوا تو اس کو ویسے ہی بس ایک وار سے مارنا جیسے اس نے مجھ پہ وار کیا، اس کو تکلیف نہ دینا، اس کے اعضاء نہ کاٹنا اور اس کو یعنی اس سے تڑپا کے نہ مارنا، یہ اسلام نے منع کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ دوسری بات یہ ہے کہ کسی یعنی جس کا قتل ہوتا ہے اس کو خود اختیار نہیں ہے، یہ اس سے یہ نہ سمجھ جائے کہ اس کو خود اختیار کیا پکڑے اور مارے، اس کو اختیار صرف یہ ہے کہ وہ حکومت کو رپورٹ کرے اور حکومت اس سے پوچھ کے اس کو معاف کرے، اگر معاف کرنا ہے تو اس کا حق موجود ہوگا، لیکن خود اس کو بدلہ لینے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ یہ اسلام نے اس سے
معاشرے میں فساد پھیلتا ہے، انارکی پھیلتی ہے۔ یعنی چور کو اگر آپ خود بھی پکڑ بھی لیں تو چور کا ہاتھ کاٹنے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے، یہ عدالت کے پاس ہے، حکومت کے پاس ہے۔ یہ ہے وہ نفاذ جو حکومت نے کرنا ہے، نہیں حکومت کے پاس۔ بس آپ حکومت کو کہیں گے اور حکومت جو ہے جس پر ظلم ہوا ہے اسے پوچھ کر جو ہے معاملہ طے کرے گی۔ یہی قتل کا معاملہ ہے، قصاص کا معاملہ ہے کہ آپ حکومت کو رپورٹ کریں گے اور حکومت جو ہے اس یعنی جو ورثاء ہیں ان سے پوچھ کر معاملہ طے کرے گی کہ معاف کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، اگلا حکم فرمایا اسی طرح یتیم کے مال کے پاس بھی نہیں جانا۔ یعنی یتیم اگر کوئی آپ کے اختیار میں آ گیا ہے، آپ نے یتیم کو پالنا ہے اور وہ مالدار بھی ہے، اس کے والد کی طرف سے کوئی مال موجود ہے، تو اس کی اس لیے نہ پالا جائے کہ مجھے مال ملے گا، اس کے مال کے قریب بھی نہیں جانا، الا باللتی ہی احسن، سوائے اس کے ایک اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ پالنے والا غریب ہے، اس کے پاس کوئی مال نہیں ہے، تو وہ پھر یتیم کے مال سے اتنا لے سکتا ہے جتنا اس کی پرورش پہ خرچ ہوا جائے۔ لیکن اگر وہ امیر ہے تو پھر اس کو اتنا لینے کا بھی اختیار نہیں، پھر اپنے پاس سے وہ احسان کرے، نیکی کرے۔ الا باللتی احسن حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جو ہے وہ جوانی کو پہنچ جائے، یعنی اپنی سمجھ کو پہنچ جائے، عقل مند ہو جائے، بالغ ہو جائے، تو تب اس کا مال جو اس کے سپرد کر دیا جائے۔ تب تک آپ اس مال کے امین ہیں، آپ کے پاس بطور امانت ہے، اللہ اس سے آپ کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے بے جا خرچ کیوں کیا۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور فرمایا اگلا حکم یہ ہے کہ اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اس میں علماء لکھتے ہیں کہ سارے عہد شامل ہیں، وہ عہد جو ہم نے اللہ سے کیے ہیں، وہ عہد جو ہم نے رسول سے کیے ہیں، وہ عہد جو ہم نے انسانوں سے کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، سارے کے سارے عہد اس کے اندر شامل ہے۔ ان العہد کان مسئولا، فرمایا عہدوں کے بارے میں اللہ تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا قیامت کے دن، جو بھی عہد ہے، جو بھی وعدہ ہے، اس کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اگلا حکم وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور فرمایا ناپ تول پورا کرو۔ اذا کلتم، جب تم ناپو تو پورے طریقے سے ناپو۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہم ناپ کر دیتے ہیں، جیسے کپڑا ہے ہم ناپ کر لیتے ہیں، زمین ہے ناپ کر لیتے ہیں، اور کچھ پیمانے بھر کے دیتے ہیں، جیسے دودھ ہے ہم ایک پیمانے میں دیتے ہیں، تو اس کو کیل کہتے ہیں، کیل یعنی ناپنا یا پیمانے سے دینا۔ اس میں فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اس پیمانے کو پورا پورا ادا کرو، اذا کلتم، جب تم وہ پیمانہ بھرو یا جب تم اس کی پیمائش کرو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور کچھ چیزیں وزن کر کے ہم دیتے ہیں، جیسے دکان سے ہم سودا سلف لیتے ہیں، وزن کر کے لیتے ہیں، اس میں فرمایا وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور وزن بھی سیدھے ترازو سے کرو، اس میں بھی ڈنڈی نہ مارو، پورا پورا تولو اس کے اندر بھی۔ فرمایا ذالک خیر، لوگوں یہی تمہارے لیے خیر ہے، اس میں بہتری ہے۔ بلکہ جھکتا ہوا دو چار دانے جو ہے زیادہ ہی دے دو، کم ہوئے تو پکڑے جاؤ گے، زیادہ ہوں تو اللہ اجر دے گا، اس میں کیا حرج، برکت ملے گی۔ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور فرمایا انجام کے اعتبار سے یہی عمل بہتر ہے اگر تم پورا پورا تولو۔ اگلا حکم وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور فرمایا کہ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اس میں تین چار چیزیں مراد ہے، علماء نے لکھا۔ ایک تو چیز یہ ہے کہ دوسروں کو گن سن لینا، یعنی خام کا اچھا کو فلاں کا کہہ رہا تھا، یہ ہمارے معاشرے میں بڑا رواج ہے، فلاں کا کہہ رہا تھا، تو لینا گن سن لینا، خام کا۔ اللہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ، ان چیزوں کے پیچھے نہ پڑو، جو چیزیں اللہ نے تم سے بچا لی ہیں، تمہیں اللہ نے نہیں بچانا چاہتا، تمہیں بتانا چاہتا، تو تم اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو۔ اس طرح بدگمانی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور تو لینا بھی اس کے اندر شامل ہے، اور خام خواہ کسی پہ شک کرنا بھی اس کے اوپر شامل ہے۔ یہ ساری چیزیں، اور بغیر تحقیق کے کسی بات پر یقین کر لینا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ اس آیت کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں۔ فرمایا کیوں ایسا کرو، ان السمع والبصر والفؤاد، کیوں کہ تمہاری سماعت، تمہارے کانوں کا، تمہاری آنکھوں کا، تمہارے دل کا، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب کا حساب ہوگا۔ جو سنا ہے اس کا حساب ہوگا۔ اپنے آپ کو بچاؤ، خام کا اپنے آپ بوجھ لینا ہے، بدگمانی کر کے، کوئی اور بات سن کر، جھوٹ بات سن کر، کسی کا راز کو سن کر، کیوں تم اپنے پر بوجھ لیتے ہو؟ کیوں؟ اس سے پوچھا جائے گا تمہارے کانوں کے بارے میں، تمہاری آنکھوں کے بارے میں، تمہارے دل اور دماغ کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ اسی مفہوم کی آیت سورہ یاسین میں آتی ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، فرمایا ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے
اور ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے باقی اعضاء گواہی دیں گے۔ تو اسی طرح یہ فرمایا کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں، تمہارے دل اور دماغ جو ہے اللہ ان سے پوچھے گا، سب کے بارے میں سوال ہوگا۔ اچھا، اس بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل اس رکوع کو بار بار پڑھنا چاہیے، سارے احکامات جمع کر دیجیے، اور اس میں سوائے ایک دو کے باقی کسی حکم پر عمل کرنے کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں، اپنے اوپر حکومت چلانے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، باقی کسی کی ضرورت نہیں۔ یہ بہت سارے احکامات جو اللہ نے اس میں اکٹھے کر دیے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور اگلا حکم زمین پر اکڑ کرنا چل، اکڑ کرنا کیوں؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم زمین کو پھاڑ تھوڑا سکتے ہیں، ان اکڑ کے چلو گے زمین تمہارے بوجھ سے پھٹ تھوڑا جائے گی۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تمہارے اکڑو گے اوپر کو تو نہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہیں، ایسے ہی رہو گے، جتنے چھوٹے اتنے ہی رہو گے۔ اس لیے اپنی اوقات کو پہچانو، ان تمہارے اندر یہ ہمت نہیں ہے، حیثیت نہیں تمہاری کہ زمین کو پھاڑ سکو، اور نہ ہی تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکو۔ اس لیے اپنی حیثیت کے اندر رہو، اپنی اوقات کے اندر رہو، اور عاجز بن کے رہو، بندے بن کے رہو۔ کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، فرمایا کہ یہ سارے اعمال جو ہیں، تکبر کے سارے اعمال اللہ کے نزدیک بڑے ہی مکروہ ہیں، اللہ کے نزدیک بہت ہی برے ہیں، اور اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو تکبر کرتا ہے کل قیامت میں وہ چونٹی کی شکل میں آئے گا، اللہ اکبر، اللہ اس کو چونٹیاں بنا دے گا، پھر دیکھیں ان کو دکھائے گا، لو کر لو تکبر، یہ تمہاری حیثیت ہے، یعنی ہماری حیثیت ذرہ بھی نہیں ہے اس کائنات کے اعتبار سے۔ اگر دیکھیں ہماری کیا حیثیت ہونی ہے، یعنی اگر ہم اپنے سولر سسٹم کو دیکھیں تو ہماری زمین بھی ایک ذرہ نہیں ہے، پورے سسٹم کو اگر ہم دیکھیں نا، کبھی دیکھیں اس پہ نیٹ پہ، تو پورے سولر سسٹم ہماری زمین ایک ذرہ ہے، اس ذرے کے اندر پھر 10 ارب انسان، 10 ارب انسانوں سے ہمارا حصہ بنتا ہی کیا ہے، حیثیت ہی کیا ہے؟ اور وہ انسان جو ہے بڑا کہتا میں بہت بڑا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے، اپنی حیثیت پہچان کر دنیا میں زندگی بسر کرو، تو انشاءاللہ آخرت میں تمہارا فائدہ ہوگا، اور اگر اپنی حیثیت سے بڑھے تو پھر آخرت میں سوائے چونٹی کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ، فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکمت کی، دانائی کی وہ باتیں ہیں جو تیرے رب نے تیری طرف بھی وحی کی ہیں، یعنی پہلے انبیاء کی طرف بھی کی تھی ہم نے وحی، اور آپ کی طرف بھی وحی کہی ہیں۔ اور ایک بات فرمایا، آپ سارے احکام ختم ہو رہے ہیں، آخر میں پھر وہی بات دہرائی جا رہی ہے، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، کہ لوگوں ان احکامات کے بعد میں تمہیں پھر یاد دلا رہا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ آپ کو یاد ہے نا احکامات شروع بھی یہیں سے ہوئے تھے، جب یہ احکام شروع ہوئے تھے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرنا، پھر والدین کا ذکر آیا۔ اب جب یہ احکامات ختم ہو رہے ہیں تو آخر میں پھر وہی بات دہرائی گئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دینا کہ اس بات کو یاد رکھنا کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہ بنانا، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، اگر ایسا کیا تو تم جہنم میں پھر راندہ درگاہ ہو کر پھینک دیے جاؤ گے، تم بالکل ملامت زدہ ہو کر، کوئی تمہیں پوچھے گا بھی نہیں، اتنے دور پھینک دیے جاؤ گے کہ تو تمہیں پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا، نکالنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ایک اور صورت میں ایک نقشہ عجیب کھینچا ہے، فرمایا جہنمی، اللہ یہ جنت والوں کو اللہ یہ یعنی دیں گے، سہولت دیں گے کہ وہ بعض اوقات جہنمیوں سے بات کر سکیں گے۔ جنت والے اللہ ان کو یہ بعض اوقات یہ سہولت دیں گے، تو جب جہنمیوں سے بات کریں گے تو جہنمی یہ کہیں گے کہ اللہ نے تمہیں جو پانی دیا ہے اس کے چند قطرے ہم پہ گرا دو۔ اللہ، یہ حشر ہوگا، اللہ ہماری حال پر رحم فرمائے، جہنم سے محفوظ فرمائے۔ فرمایا وہ کہیں گے چند قطرے پانی کے، تو جنتی کہیں گے کہ اللہ نے منع فرمایا ہے، آج نہیں کچھ ہو سکتا، یہ سارے کے سارے یہ پانی، یہ نعمتیں ہم دنیا سے لے کر آئے ہیں، دنیا سے کما کے لائے ہیں، آج کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ نے تمہارے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی ممنوع کیا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ فرمایا یہ وہ ہے کہ جن کو جہنم اتنی دور پھینک دیا جائے گا کہ وہ ملامت زدہ ہوں گے، ان کو ملامت کریں گے سارے لوگ، اور راندہ درگاہ ہوں گے، ان کو اللہ کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کا اب کوئی موقع، کوئی چانس نہیں ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی سمجھ نصیب فرمائے۔